بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل MRG ناولز اینڈ سٹوریز۔ ویورز، ہمارا ناول ہے پس پردہ قسط نمبر 7 آج ہم ریڈ کریں گے۔ تو جو نیو لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب دی سو بالکل نہیں، لاہور تم کیا لینے گئے تھے؟ ٹیوبویل کا کچھ سامان لانا تھا جی، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا مثلاً کون سا سامان؟ ماکھے نے بتایا موٹر کے لیے نئے پٹھے خریدنا تھا، اس کے علاوہ چند شافٹس اور موٹر کے بش تھے۔ تم نے مذکورہ سامان لاہور میں کہاں سے خریدا تھا؟ نواب ٹریڈرز سے۔ انہوں نے سامان کی کوئی رسید بھی دی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ بالکل دی تھی جناب، وہ جلدی سے بولا، اور اتفاق سے وہ رسید اس وقت بھی میرے پاس ہے۔ مجھے دکھاؤ وہ رسید، میں نے کہا۔ ماکھے نے اپنی شلوار کی جیب میں سے ایک مڑا تروڑا کاغذ نکال کر میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا اور بغور اس کا معائنہ کیا۔ وہ برینڈڈ روڈ پر لاہور پر واقع نواب ٹریڈرز کا کیش میمو تھا، جس کے مطابق 2 جوڑی نئے پٹے ٹیوبویل کے، موٹر کے بش، چند شافٹ اور دیگر چھوٹا موٹا سامان خریدا گیا تھا۔ میں نے کیش میمو پر درج تاریخ کو دیکھا، وہاں 18 جون درج تھا۔ اس میمو سے ظاہر ہوتا تھا کہ ماکھا وقوع کے روز واقعی لاہور گیا تھا۔ میں نے کہا ماکھے، میں یہ رسید اپنے پاس رکھوں گا اور تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے میں ایک پولیس پارٹی کو لاہور بھی روانہ کروں گا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم لاہور سے کب واپس آئے تھے؟ اسی شام واپس آ گیا تھا جناب۔ کیا تم نے لاہور میں مشتاق کو بھی کہیں دیکھا تھا؟ یہ سوال میں نے رواداری میں ہی پوچھ لیا تھا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، نہیں جی۔ کیا مشتاق بھی اس روز لاہور ہی گیا ہوا تھا؟ ہاں، اس نے تو یہی بتایا تھا اور ہم نے اس کے بیان کی تصدیق بھی کی ہے۔ میں نے کہا، جس طرح تمہارے بیان کی تصدیق کی جائے گی؟ میں نے محسوس کیا کہ میری بات سن کر وہ بے چین ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے الفطر اب جھلکنے لگا تھا۔ ماکھے کے تاثرات مجھے شک میں ڈال رہے تھے، لہٰذا میں نے اس کام کو دوسرے دن پر ڈالنے کے بجائے اسی روز ASI بشیر احمد کو مذکورہ کیش میمو دے کر لاہور روانہ کر دیا۔ یہ بات میں نے ماکھے کو پتہ نہیں چلنے دی تھی۔ ماکھے کو دوبارہ حوالات میں بھیجنے کے بعد میں نے شاداں کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس سے اس بات کی تصدیق کرنا ضروری تھی کہ وقوع کے روز ماکھا لاہور گیا تھا یا نہیں۔ حالانکہ ماکھے نے مجھے اس تاریخ میں خریداری کی رسید دکھا دی تھی، تاہم میں بھی اپنا اطمینان بھی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جب وہی سوال شاداں سے کیا تو اس نے کہا ماکھا اندھیرے میں ہی گھر سے نکل گیا تھا، اسے لاہور سے ٹیوبویل کا سامان خرید کر لانا تھا۔ تو اس نے بتایا، جی ہاں۔ اس روز ماکھا منہ ہنیرے تھوڑی دیر تک شاداں سے مختلف سوال کرتا رہا، پھر اسے حوالات میں واپس بھیج دیا۔ شاداں نے ماکھے کے بیان کی تصدیق کر دی تھی۔ میں اب تک کے حالات کو ذہن میں بٹھا کر واقعات کی کڑیاں ملانے لگا۔ کافی سوچ بچار کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ جمیلہ کی بازیابی کے سلسلے میں ابھی تک مجھے کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ میرا سارا شک چھوٹے چودھری پر جاتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا، اگلے روز میں چھوٹے چودھری کو گھیرنے کے لیے کوئی جامع لاہے عمل طے کروں گا۔ اس فیصلے کے بعد میں اپنے سرکاری کوارٹر چلا گیا۔ دوسری صبح بڑی ہنگامہ خیز تھی۔ میں تھانے میں پہنچا تو ایک گرما گرم خبر میری منتظر تھی۔ میں نے جس ASI کو نواب ٹریڈرز کی رسید دے کر لاہور روانہ کیا تھا، وہ رات کو واپس آ گیا تھا اور اب بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے فوراً ASI بشیر احمد کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ پرجوش لہجے میں بولا، ملک صاحب، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے۔ جمیلہ کی گمشدگی میں مجھے تو ماکھے کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ بات تم کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ کیا اس نے اقبال جرم کر لیا ہے؟ ملک صاحب، اسے اقبال جرم ہی سمجھیں۔ میں لاہور سے بڑی سنسنی خیز خبر لایا ہوں۔ بشیر احمد نے اپنے بیگ میں سے کچھ کاغذات نکال کر میری جانب بڑھا دیے۔ انہیں دیکھیں جناب۔ میں نے بشیر احمد کے ہاتھ سے وہ کاغذات لے کر ان کا جائزہ لیا۔
میں نے اسے جو کاغذات اسے میں نے دے کر لاہور بھیجا تھا۔ دوسرا کاغذ اسی رسید کی کاربن کاپی تھا۔ رسید بک میں سے جب کوئی رسید کاٹ کر دی جاتی ہے تو اس رسید کی کاربن کاپی رسید بک میں ہی محفوظ رہ جاتی ہے۔ ایک تو وہی رسید تھی جو کہ دکان کی سیل کا ریکارڈ بھی ہوتا ہے۔ میں نے دونوں کاغذات کا جائزہ لینے کے بعد سوالیہ نظر سے اے ایس آئی کو دیکھا اور پوچھا، اس سے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ جوش بھرے لہجے میں بولا، جناب ذرا آپ ان کے طریقے تو دیکھیں۔ میں نے اے ایس آئی کی توجہ دلانے پر طریقوں کا جائزہ لیا تو مجھے جھٹکا سا لگا۔ سامان کی رسید پر تو 18 جون کی تاریخ درج تھی، لیکن رسید کی کاربن کاپی پر اسی مہینے کی 10 تاریخ درج تھی۔ اے ایس آئی نے تبصرہ کیا، جناب یہ ماکھا بڑا کاریگر بندہ ہے، آپ نے دیکھا اس کا کارنامہ؟ میں بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے کہا، واقعی دیکھنے میں تو بالکل احمق نظر آتا ہے، مگر اس نے یہ کام بڑے استادی کا کیا ہے۔ اس کے صفر کو اس نے بڑی مہارت سے 8 میں بدل کر 10 کا 18 بنا دیا تھا۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اے ایس آئی نے پوچھا۔ مجھے یقین ہے ماکھا ضرور جمیلہ کے اغوا میں ملوث ہے۔ آپ اس پر درخت کریں تو درد کا درد اور اس کا پانی ہو جائے گا۔ سختی تو اب واقعی اس پر کرنی پڑے گی، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، بشیر احمد نواب ٹریڈرز والوں نے اس رسید کے بارے میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے 10 جون کی تاریخ میں مذکورہ سامان کی خریداری کی تصدیق کی ہے جناب۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم فوراً واقعے کو میرے پاس لے آؤ۔ کوئی جاندار حوالدار بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ فکر نہ کریں جناب، اے ایس آئی یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ماکھا میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں کافی دیر تک خاموشی سے اس کے چہرے کو تکتا رہا۔ وہ میرے اس رویے سے اضطراب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے گھمبر لہجے میں بولنا شروع کیا، ماکھے میں نے تمہیں کہا تھا نا مجھ سے جھوٹ نہ بولنا، ورنہ تم بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ کہا تھا کہ نہیں؟ سرکار، وہ اپنے پہلو میں خوفناک صورت حوالدار کو کھئی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے ممنمایا، میں نے تو آپ سے ایک ایک لفظ سچ کہا ہے۔ اچھا یہ بات ہے، میں نے زہر خند لہجے میں کہا، تمہارا سچ میں ابھی تمہارے سامنے لاتا ہوں۔ میں نے وہ رسید کاربن کاپی اس کی آنکھوں کے سامنے پھیلاتے ہوئے پوچھا، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ خوف زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا، پھر ٹیوبویل کے سامان کی رسید کو چھوڑتے ہوئے بولا، یہ تو وہی رسید ہے جو میں نے آپ کو دی تھی، اور یہ پتہ نہیں کیسا کاغذ ہے۔ میرے اشارے پر حوالدار نے ماکھے کی گردن پر ایک تسلی بخش ہاتھ رسید کیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ میں نے گرج کر کہا، یہ دوسرا کاغذ تمہاری ماں کا ناجائز قسم ہے، اسے نہیں پہچانتے ہو؟ ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے جھوٹ کی کلی کھل چکی تھی، تاہم وہ اب بھی رسمہ مزاحمت کر رہا تھا۔ کمزور سے لہجے میں بولا، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تمہاری ساری سمجھ تو اب اس کو 18 بنانے میں خرچ ہو گئی ہے، کھوتے دے کھر، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، اب تو تمہاری سمجھدانی کا باقاعدہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ میں نے کچھ نہیں کیا سرکار، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر تھر تھر کانپنے لگا۔ میں جمیلہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر غیر متوقع بات کی تھی، یعنی میں نے جمیلہ کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن وہ از خود اس کا ذکر کر رہا تھا۔ اس سے ایک اشارہ ملتا تھا کہ وہ جمیلہ کی گمشدگی میں کسی نہ کسی طور پر ملوث تھا۔ میں نے کہا، اوئے خبیث الخبیث، تم نے رسید کی تاریخوں کو بدل کر قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کیوں کی؟ وہ سارا سامان 10 جون کو خریدا گیا تھا، تم نے 18 جون کو جائے وقوع سے اپنی غیر موجودگی ظاہر کرنے کے لیے یہ سارا چکر کیوں چلایا؟ میں آخری بار زبان سے پوچھ رہا ہوں، جو حقیقت ہے جلدی سے اگل دو۔ ماکھے نے باقاعدہ آنسوؤں سے رونا شروع کر دیا۔ سرکار، میں بالکل سچا ہوں،
کسی نے پھانسانے کے لیے رسید کا چکر۔ اوے بکواس نہ کرو ناجائز اولاد۔ حوالدار نے اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی گردن کی چاچے سب جھوٹ بولتے ہیں، پر ایک دو ہتر رسید کر دیا۔ تم ایک ہی سچے ہو، باقی تیرے مامے۔ میں نے کہا ماکھے ہم نے لاہور سے تصدیق کر لی ہے، تمہارا جھوٹ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ میں تمہیں سچ بولنے کا آخری موقع دیتا ہوں۔ وہ میرے قدموں میں گر کر منت زاری کرنے لگا۔ میں نے پاؤں سے جھٹک کر اسے پیچھے ہٹا دیا۔ حوالدار نے کہا ملک صاحب، ناتو کے بھوت باتوں سے قائل نہیں ہوتے، آپ 1 گھنٹے کے لیے اسے میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں کس طرح اس کی زبان چلتی ہے۔ کہیں تو ایک ٹریلر یہیں پیش کر دوں۔ میں نے کہا اسے ٹرائل روم میں لے جاؤ اور 10 منٹ بعد میرے پاس لے آؤ۔ میں چاہتا ہوں ٹوٹ پھوٹ کے بغیر ہی یہ سچ اگل دے۔ حوالدار ماکھے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کی آہو بکا سنائی دینے لگی۔ حوالدار نے اسے چٹائی پر الٹا لٹا کر اس کی تشریف پر چھتر پریڈ شروع کر دی تھی۔ ہر چھتر کھانے کے بعد ماکھا تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھتا اور اس کے منہ سے ایک ہی التجا برآمد ہوتی، مجھے بچا لیں چودھری صاحب، یہ پولیس والے تو مجھے مار ڈالیں گے۔ یہ اتفاق تھا یا ماکھے کی آہوزاری کا اثر کہ اس وقت چھوٹا چودھری سلطان علی تھانے میں آ دھمکا۔ وہ دندناتا ہوا سیدھا میرے کمرے میں پہنچا اور اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا ملک صاحب، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کل میرے 2 بندے پکڑ لائے ہیں۔ میں گاؤں میں نہیں تھا، ورنہ آپ چودھری کے رویے نے مجھے تاؤ دلا دیا۔ میں نے بھی سخت لہجے میں کہا اور نہ تم کیا کر لیتے چودھری؟ ایک لمحے توقف سے میں نے اضافہ کیا، میں نے تمہارے نہیں خدا کے بندوں کو پکڑ کر حوالات میں بند کیا ہے۔ تم زیادہ اکثر دکھانے کی کوشش نہ کرو ورنہ۔ اس مرتبہ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ چودھری نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا اور بولا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے مشتاق کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ مشتاق سے جمیلہ جیلا ڈرامہ کرواتے، اور آپ اور اس کی ہی شادی پر ظلم و ستم توڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ میں بخوبی جانتا ہوں۔ تمہاری اطلاع کے لیے اتنا بتاتا چلوں کہ جمیلہ تو اب میں نے ماکھے اور اس کے حمایتوں میں سے برآمد کروانی ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وقت آنے پر مطلب بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ بولا ملک جی، آپ کو ماکھے اور شاداں کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ خواہ مخواہ انہیں جمیلہ کے معاملے میں ملوث کر کے مشتاق کو بچانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا غلط فہمی مجھے نہیں بلکہ تمہیں ہو رہی ہے چودھری۔ کیسی غلط فہمی؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ تمہیں میرے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ہمیشہ بے گناہ کو بچایا ہے اور مجرموں کی سلاخوں کے پیچھے پہنچایا ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ وہ اپنی چودراہٹ پر نازاں تھا۔ میری بات کا الٹا ہی مطلب سمجھا۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا آپ بڑی یہ بات اپنے ذہن سے بٹھا لیں کہ ہم خاندانی چودھری ہیں، کوئی کمی کین نہیں۔ ہم سے ٹکر لینا آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ ہم عرصہ دراز سے اس خطے پر حکمرانی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہمارا ہی راج ہوگا۔ آپ جیسے تھانے دار تو آتے جاتے رہتے ہیں، ہماری پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں ہے چودھری، میں نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، اور یہ چودراہٹ کا روپ ڈالنا کسی اور پر جا کر اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے۔ مجھے ڈر ہے تمہیں کسی بے بس و بے کس کی آ نہ لگ جائے۔ میں اپنا اچھا برا خوب جانتا ہوں۔ وہ ماتھے پر بر ڈال کر بولا آپ کی نصیحتوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، صاف صاف بات کریں۔ ماکھا اور شادہ کو چھوڑنے کے لیے آپ کتنے پیسے لیں گے؟ میں نے کہا کیا تم واقعی انہیں چھڑوانا چاہتے ہو؟ وہ سمجھا شاید میں اس کی دولت کے چکر میں آ گیا ہوں، جلدی سے بولا ہاں، میں نے آپ سے کوئی مذاق نہیں کیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو پھر تم کم از کم ماکھے کے لیے کسی اونچے وکیل کا انتظام کرو۔ شاداں تو شاید بھی بچ بھی جائے، لیکن ماکھا تو
میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ جی ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ تو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، کمنٹ اور شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔